السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دو ایسے سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے آ رینی ڈے، نمبر 2 مائی فیوریٹ پرسنالٹی۔ یہ ایسے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن فار انٹرمیڈیٹ کلاسز کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ آ رینی ڈے آپ نے بالکل اس طرح پیراگراف کی صورت میں ایگزام میں لکھنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں پیراگراف ہے، اس میں ایک دو لفظ کی جگہ پہلی لائن میں چھوڑ دینی ہے، پھر نیا پیراگراف آئے تو اس میں بھی اس طرح، یعنی کہ بالکل اسی طرح، اور لائنز جب لگائیں تو لائنز کے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ یہ پیراگراف ہے، یہ دیکھ لیں، ایک دو لفظ کی جگہ آپ نے لازمی چھوڑنی ہوتی ہے پیراگراف میں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح پیراگراف واضح ہو جاتا ہے۔ ایگزام میں آپ جو ایسے لکھتے ہیں وہ بھی پیراگراف کی صورت میں آپ لکھتے ہیں، اس لیے آپ نے جو بھی پیراگراف سٹارٹ کریں ایک دو لفظ کی جگہ آپ نے لازمی چھوڑنی ہے۔ چلیں یہ ایسے اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اردو ترجمہ جو ہے نا صرف اور صرف آپ کو سیکھنے کے لیے دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزام میں آپ نے صرف انگلش ہی لکھنی ہے پیراگراف کی صورت میں ایسے میں۔ آ رینی ڈے، بارش کا دن، از ہے ون آف دا موسٹ، بہت زیادہ پلیزنٹ، خوشگوار ڈیز، دنوں میں سے ہوتا ہے، آف دا ایئر، سال کے۔ بارش کا دن سال کے سب سے خوشگوار دنوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اٹ یوزلی، یہ عموماً کمز آتا ہے، ان دا رینی سیزن، موسم برسات میں۔ اینڈ برنگز لاتا ہے ہیپینس، اور خوشیاں لاتا ہے، ٹو پیپل، لوگوں کے لیے، آف آل ایجز، تمام عمر کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی خاص طور پر چلڈرن، بچوں کے لیے۔ یہ عموماً برسات کے موسم میں آتا ہے اور ہر عمر کے لوگوں خصوصاً بچوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ آفٹر آ لانگ، ایک طویل اینڈ ہاٹ سمر، اور گرمیوں کے بعد، رین، بارش، فیلز، محسوس ہوتی ہے، لائک آ گریٹ ریلیف، ایک بہت بڑی راحت کے طور پر۔ طویل اور گرمیوں کے بعد بارش بہت بڑی راحت محسوس ہوتی ہے۔ آفٹر آ لانگ، دا کول بریز، ٹھنڈی ہوا، ڈارک کلاؤڈز، سیاہ بادل، اینڈ اور فالنگ رین ڈراپس، اور گرتی ہوئی بارش کی بوندیں، کریٹ پیدا کر دیتی ہیں، آ فریش، ایک تازہ، اینڈ پیسفل، اور پرسکون ایٹماسفیئر، ماحول۔ ٹھنڈی ہوا، سیاہ بادل اور گرتی ہوئی بارش کی بوندیں ایک تازہ اور پرسکون ماحول پیدا کرتی ہیں۔ مینی پیپل، بہت سے لوگ، ویٹ، انتظار کرتے ہیں، ایگرلی، بے چینی سے، فار سچ ویدر، اس قسم کے موسم کا، بیکاز، کیونکہ، اٹ ریفریشز، کیونکہ یہ تر و تازہ کر دیتا ہے، بوتھ، دونوں کو، دا باڈی، جسم کو، اینڈ دا مائنڈ، اور ذہن کو۔ بہت سے لوگ ایسے موسم کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ جسم اور ذہن دونوں کو تازگی دیتا ہے۔ وین، جب، اٹ رینز، جب بارش ہوتی ہے، ان ایکسپیکٹڈلی، غیر متوقع طور پر، دا جائے، خوشی، بیکم، بن جاتی ہے، ایون، حتیٰ کہ، گریٹر، بہت زیادہ۔ جب غیر متوقع طور پر بارش ہوتی ہے تو خوشی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ دا کلین، صاف، اینڈ شائننگ، اور چمکتی ہوئی، رین ڈراپس، بارش کی بوندیں، واش، دھو دیتی ہیں، اوے، دا ڈسٹ، گرد و غبار کو، فرام ٹریز، درختوں سے، روڈز، سڑکوں کو، اینڈ ہاؤسز، اور گھروں سے۔ صاف اور چمکتی ہوئی بارش کی بوندیں درختوں، سڑکوں اور گھروں سے گرد و غبار دھو دیتی ہیں۔ ایوری تھنگ، ہر چیز، بگین، شروع ہو جاتی ہے، ٹو لک، دکھائی دینا، فریش، تازہ، اینڈ بیوٹیفل، اور خوبصورت، ہر چیز تازہ اور خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ سمال، چھوٹے سے، پیپر بوٹس، کاغذ کی کشتیاں، فلوٹنگ، تیر رہی ہوتی ہیں، ان رین واٹر، بارش کے پانی میں، لک، دکھائی دیتی ہیں، ویری چارمنگ، بہت دلکش۔ بارش کے پانی میں تیرتی ہوئی کاغذ کی چھوٹی کشتیاں بہت دلکش لگتی ہیں۔ دا ڈراپس، قطرے، آف رین، بارش کے، ریسٹنگ، پڑ رہے ہوتے ہیں، آن لیوز، پتوں پر، اینڈ فلاورز، اور پھولوں پر، شائن، چمکتے ہیں، لائک، کی طرح، پیرلز، موتیوں کی طرح، پتوں اور پھولوں پر ٹھہری ہوئی
بارش کی بوندیں موتیوں کی طرح چمکتی ہیں. برڈز پرندے اسٹارٹ شروع کر دیتے ہیں چرپنگ، چہچہانا ہیپلی خوشی سے. اینڈ آفن اکثر بات نہاتے ہیں ان سمال چھوٹے سے پڈلز گڑھوں میں آف واٹر پانی کے. پرندے خوشی سے چہچہانے لگتے ہیں اور اکثر پانی کے چھوٹے گڑھوں میں نہاتے ہیں. دیز لولی یہ پیارے سینز مناظر آر اے ویری پلیزنگ بہت بھلے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں. ٹو دا آئیز آنکھوں کو یہ دلکش مناظر آنکھوں کو بہت بھلے لگتے ہیں. فار چلڈرن بچوں کے لیے آ رینی ڈے بارش کا دن از ہے فل مکمل طور پر آپ فن مزہ ہوتا ہے. اینڈ ایکسائٹمنٹ اور جوش سے بھرا ہوا ہوتا ہے. بچوں کے لیے بارش کا دن خوشی اور جوش سے بھرپور ہوتا ہے. دے ہیپلی خوشی سے رن دوڑتے ہیں آؤٹ آف دیئر ہومز اپنے گھروں میں سے باہر ٹو پلے کھیلنے کے لیے. ان دا رین بارش میں وہ خوشی خوشی اپنے گھروں سے نکل کر بارش میں کھیلتے ہیں. دے جمپ وہ چھلانگ لگاتے ہیں یا کودتے ہیں. انٹو میں پڈلز گڑھوں میں. اینڈ سپلیش اور مارتے ہیں واٹر پانی کو آن ون اینڈر ایک دوسرے پر. وہ پانی کے گڑھوں میں کودتے ہیں اور ایک دوسرے پر پانی اچھالتے ہیں. مینی چلڈرن بہت سے بچے اسٹریچ پھیلا لیتے ہیں دیئر ہینڈز اپنے ہاتھوں کو آؤٹ آف کار ونڈوز کار کی کھڑکیوں سے ٹو فیل محسوس کرنے کے لیے دا کول ٹھنڈی رین ڈراپس بارش کے قطروں کی. بہت سے بچے گاڑی کی کھڑکیوں سے ہاتھ باہر نکال کر ٹھنڈی بوندوں کو محسوس کرتے ہیں. سم ٹائمز بعض اوقات اسکولز اعلان کر دیتا ہے آ رینی ڈے بارش کے دن کو ہالیڈیز چھٹی. بعض اوقات اسکول بارش کی چھٹی کا اعلان کر دیتے ہیں وچ جو دگنا کر دیتا ہے دا ہیپینس خوشی کو آف اسٹوڈنٹس طلبہ کی، جس سے طلبہ کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے. دے کوئکلی وہ تیزی سے یا وہ جلدی سے ریٹرن واپس آتے ہیں ہوم گھر. اینڈ انجوائے لطف اٹھاتے ہیں دا ویدر موسم سے ود دیئر فیملیز اپنے خاندان کے ساتھ. وہ جلدی گھر واپس آتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ موسم کا لطف اٹھاتے ہیں. رینی ڈیز بارش کے دن آلسو بھی انسپائر متاثر کرتے ہیں پوئٹس شعراء کو اینڈ رائٹرز اور لکھنے والوں کو. بارش کے دن شاعروں اور لکھنے والوں کو بھی متاثر کرتے ہیں. سٹنگ بیٹھے ہوئے نیئر آ ونڈو ایک کھڑکی کے قریب. اینڈ واچنگ دیکھتے ہوئے دا رین بارش کو گیوز دیتے ہوئے دیم انہیں بیوٹیفل خوبصورت آئیڈیاز خیالات. کھڑکی کے قریب بیٹھ کر بارش دیکھنا انہیں خوبصورت خیالات دیتا ہے. دا سافٹ ساؤنڈ ہلکی سی آواز آف رین بارش کی فالنگ گرتی ہے آن دا روف چھت پر کریٹس پیدا کرتی ہے. کام اے پرسکون اینڈ ریلیکسنگ آرام دہ فیلنگ احساس پیدا کرتی ہے. چھت پر گرتی بارش کی ہلکی آواز ایک پرسکون اور آرام دہ احساس پیدا کرتی ہے. ایون حتیٰ کہ اینیملز حتیٰ کہ جانور لائک جیسے کہ کیٹس بلیاں اینڈ ڈاگس اور کتے لک دکھائی دیتے ہیں. لک فار شیلٹر وہ تلاش کرتے ہیں شیلٹر پناہ گاہ. اینڈ انجوائے لطف اٹھاتے ہیں دا کول ٹھنڈے ویدر موسم سے. بلیاں اور کتے جیسے جانور بھی پناہ ڈھونڈتے ہیں اور ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں. دا رین بارش چینجز بدل دیتی ہے دا ہاٹ گرم ڈرائی سمر خشک گرمی کے موسم کو انٹو کول ٹھنڈے اینڈ کمفرٹیبل اور آرام دہ ڈیز دنوں میں. بارش گرم اور خشک گرمیوں کو ٹھنڈے اور آرام دہ دنوں میں بدل دیتی ہے. نیچر فطرت لکس دکھائی دیتی ہے فریش تازہ اینڈ گرین اور سرسبز. آفٹر دا رین بارش کے بعد فطرت تازہ اور سرسبز نظر آتی ہے. ٹریز درخت شائن چمکتے ہیں برائٹلی روشن طریقے سے. درخت چمکنے لگتے ہیں. دا ٹنی چھوٹے رین ڈراپس
بارش کی بوندیں آن ونڈوز کھڑکیوں پر سپارکل جگمگاتی ہیں ان دا سن لائٹ، سورج کی دھوپ میں یا سورج کی روشنی میں درخت چمکنے لگتے ہیں اور کھڑکیوں پر چھوٹی بوندیں دھوپ میں جگمگاتی ہیں. دا گرے کلاؤڈ، سرمئی بادل کور ڈھانپ دیتے ہیں دا بلو اسکائی، نیلے آسمان کو. سرمئی بادل نیلے آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز بعض اوقات تھنڈر، گرج اینڈ لائٹنگ اور چمک اپیئر زہر ہوتی ہے اور کبھی کبھار گرج چمک بھی ہوتی ہے. آلدو اگرچہ دا ساؤنڈ، آواز آف تھنڈر گرج کی کین بی لاؤڈ، زوردار ہوتی ہے. اٹ آلسو ایڈز، یہ اضافہ کر دیتی ہے ایکسائٹمنٹ، جوش میں آف دا ویدر، موسم کے. اگرچہ گرج کی آواز بلند ہوتی ہے مگر یہ موسم میں ایک جوش بھی پیدا کرتی ہے. ان سمپل ورڈ، سادہ الفاظ میں، آر رینی ڈے، بارش کا دن، از ریفریشنگ، تازگی بخشتا ہے، اینڈ انجوائبل، اور خوشگوار ہوتا ہے. فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے. سادہ الفاظ میں بارش کا دن ہر ایک کے لیے تازگی بخش اور خوشگوار ہوتا ہے. اٹ گیوز، یہ دیتا ہے اسمیں آ بریک، یہ ہمیں ایک وقفہ دیتا ہے فرام آور بزی، ہمارے مصروف روٹین سے یا معمولات سے. اینڈ اور ریمائنڈز، اور یاد دلاتا ہے اسمیں دا اپریشیٹ، کہ ہم داد دیں، قدر کریں، دا بیوٹی، خوبصورتی کی، آف نیچر، فطرت کی. یہ ہمیں مصروف معمولات میں سے وقفہ دیتا ہے اور فطرت کی خوبصورتی کی قدر کرنے کی یاد دلاتا ہے. رینی ڈیز، بارش کا دن. فیض بھر دیتا ہے اور ہارٹ، ہمارے دلوں کو ود پیس، سکون کے ساتھ، جائے خوشی کے ساتھ، اینڈ نیو انرجی، اور نئی توانائی کے ساتھ. بارش کے دن ہمارے دلوں کو سکون، خوشی اور نئی توانائی سے بھر دیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو ایسے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں نیا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا ایسے شارٹ ایسے ہے، رینی ڈے. ایسے اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں ہم کم الفاظ والا ایسے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے. چلیں اب نیا ایسے سٹارٹ. مائی فیوریٹ پرسنالٹی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایسے ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح ایسے جو ہے نا آپ نے پیراگراف کی صورت میں ایگزام میں آپ نے لکھنا ہوگا. تو جو بھی پیراگراف سٹارٹ کریں، پہلے یعنی کہ ایک پہلی لائن کا ایک یا دو لفظ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے. دیکھیں یہ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے نیا، تو آپ نے ایک دو لفظ کی جگہ چھوڑ دینی ہے، باقی لائن جو ہے نا شروع سے ہی آپ نے لکھنی ہوگی. اسی طرح ہر پیراگراف کی آپ نے اس طرح ہی کرنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اردو ترجمے کے ساتھ اس ایسے کو سیکھتے ہیں. مائی فیوریٹ پرسنالٹی، میری پسندیدہ شخصیت، از ہے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح ہے. میری پسندیدہ شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہے. ہی واز اے مین، آپ آدمی ہے، آف گریٹ، بڑے، کریج، حوصلے کے یا عظیم حوصلے کے، اسٹرانگ، مضبوط، ڈٹرمنیشن، عزم کے، اینڈ کلیئر ویژن، اور واضح بصیرت کے. وہ عظیم ہمت، مضبوط عزم اور واضح بصیرت کے مالک تھے. ہی واز، تھے، وہ تھے، ٹرو، ایک سچے لیڈر، رہنما تھے. ہو، جنہوں نے انسپائرڈ، متاثر کیا تھا، مسلمانوں کو، آف دا سب کنٹیننٹ، برصغیر کے مسلمانوں کو. وہ ایک سچے رہنما تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو متاثر کیا. ہز پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، کریٹڈ، اس نے پیدا کیا، انتھزم، جوش، کانفیڈنس، اعتماد، اینڈ یونٹی، اور اتحاد، امانگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان. ان کی شخصیت نے لوگوں میں جوش، اعتماد اور اتحاد پیدا کیا. ہز ورڈز، ان کے الفاظ، ور تھے، پاورفل، طاقتور تھے، اینڈ فل، بھرے ہوئے تھے، آپ وزڈم، عقل مندی سے. ان کے الفاظ طاقتور اور حکمت سے بھرپور ہوتے تھے. ایون حتیٰ کہ ٹوڈے، آج، ہز لائف، آپ کی زندگی، ٹیچز، آج ہمیں درس دیتی ہے، دی امپورٹنس، اہمیت کا، آف فیتھ، ایمان کے، ڈسپلن، نظم و ضبط کے، اینڈ ہارڈ ورک، اور محنت کے.
آج بھی ان کی زندگی ہمیں ایمان، نظم و ضبط اور محنت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ کیزم واز بورن پیدا ہوئے ان کراچی میں آن 25 دسمبر 1876 1876 کو۔ کیزم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ہی بلانگز، وہ تعلق رکھتے تھے ٹو آ ویل آف مرچنٹ، ایک مشہور مرچنٹ تاجر فیملی خاندان سے۔ وہ ایک خوشحال تاجر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہی ریسیوڈ، انہوں نے حاصل کی ہز ارلی، اپنی ابتدائی ایجوکیشن تعلیم ان کراچی میں، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ ہز فادر، آپ کے والد پونجا جینا واز سے ویری، بہت زیادہ کنسرن، فکر مند رہتے تھے اباؤٹ کے بارے میں، ہز اپنے سنز بیٹے کی ایجوکیشن تعلیم کے بارے میں، اینڈ کیپٹ ہم اوے، اور انہیں دور رکھتے تھے فرام بزنس، کاروبار سے، ایکٹیویٹیز، کاروباری سرگرمیوں سے، سو دیٹ، تاکہ ہی کوڈ فوکس، تاکہ وہ انحصار کریں یا توجہ دیں ٹو ہز اسٹڈیز، اپنی پڑھائی کی جانب۔ ان کے والد پونجا جینا اپنے بیٹے کی تعلیم کے بارے میں بہت فکر مند تھے اور انہوں نے اسے کاروبار سے دور رکھا تاکہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کے طور پر، جنہا واز سے ویری ڈسپلن، بہت نظم و ضبط والے تھے، اینڈ ہارڈ ورکنگ، محنتی تھے، وچ شور، جو ظاہر کرتا ہے سائنس، نشانی کو، آف ہز برائٹ، آپ کے روشن فیوچر، مستقبل کی۔ بطور طالب علم جنہا بہت منظم اور محنتی تھے، جو ان کے روشن مستقبل کی نشانی تھی۔ آفٹر پاس کرنے کے بعد میٹرک کا امتحان، ہی وینٹ، وہ چلے گئے ٹو انگلینڈ فار ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے۔ ہی اسٹڈیڈ، انہوں نے وہاں پڑھائی کی یا تعلیم حاصل کی، لا، قانون کی، ایٹ لنکولنز ان، اینڈ کوالیفائڈ، اور انہوں نے کوالیفائی کیا یا پاس کیا ایز آ بیرسٹر کے طور پر۔ انہوں نے لنکنز ان میں قانون کی تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بن گئے۔ آفٹر کمپلیٹنگ، مکمل کرنے کے بعد، ہز اسٹڈیز، اپنی پڑھائی، ہی ریٹرنڈ، آپ واپس آ گئے ٹو کراچی، اینڈ، اور اسٹارٹڈ، شروع کر دی، لا پریکٹس، وکالت شروع کر دی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کراچی واپس آئے اور وکالت شروع کی۔ سون جلدی ہی بیکیم، وہ بن گیا ون آف دا موسٹ، بہت سکسیسفل، کامیاب، اینڈ ریسپیکٹڈ، اور معزز لائرز، وکلا میں۔ جلد ہی وہ کامیاب اور معزز وکلا میں شمار ہونے لگے۔ along with his legal career، اپنے یعنی کہ صحیح یعنی کہ کیریئر میں یا اپنی وکالت کے کیریئر میں، ہی ڈیولپڈ، آپ نے لی این انٹرسٹ، دلچسپی، ان پولیٹکس، سیاست میں۔ اپنی وکالت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست میں بھی یعنی کہ دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ایٹ فاسٹ، سب سے پہلے، ہی جوائنڈ، آپ نے شمولیت اختیار کی، دا انڈین نیشنل کانگریس میں۔ ابتدا میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی، بٹ لیکن لیٹر بعد میں ہی ریئلائز، انہیں احساس ہوا دیٹ کہ اٹ ڈڈ ناٹ ٹرولی، یہ صحیح ریپریزنٹ، نمائندگی نہیں کرتی، دا مسلمانوں کی، مگر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ مسلمانوں کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتی۔ دیئر فور، اس لیے ہی جوائنڈ، انہوں نے شمولیت اختیار کر لی، دا آل انڈیا مسلم لیگ میں، لہٰذا وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اینڈ، اور سون جلد ہی بیکیم، بن گئے، اس کے موسٹ، بہت زیادہ پرومیننٹ، نمایاں لیڈر، رہنما، اور جلد ہی اس کے نمایاں رہنما بن گئے۔ ہی یونائٹڈ، انہوں نے متحد کیا، دا مسلمانوں کو، آن ون پلیٹ فارم، ایک پلیٹ فارم کے نیچے، اینڈ گیو دیم، انہیں دیا، آ کلیئر، ایک صحیح ڈائریکشن، سمت، انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور انہیں واضح سمت دی۔ ڈسپائٹ ہز ویک ہیلتھ، اپنی کمزور صحت کے باوجود، ہی ورک، انہوں نے کام کیا، ڈے اینڈ نائٹ، دن رات، فار دا رائٹس، حقوق کے لیے، آف مسلمانوں کے۔ کمزور صحت کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے دن رات کام کیا۔
ان 1940 میں قائد-اعظم نے ریپریزنٹڈ پیش کی دا ہسٹورک لاہور ریزولوشن، تاریخی قرارداد لاہور، ڈیمانڈنگ، جو مطالبہ تھا سیپریٹ، ایک الگ ہوم لینڈ، وطن کا فار مسلمانوں کے لیے۔ 1940 میں قائد-اعظم نے تاریخی قرارداد لاہور پیش کی جس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ ہی اسٹرانگلی، انہوں نے پختہ بلیوڈ، یقین کے ساتھ، دیٹ کہ مسلمان اینڈ ہندوز اور ہندو ورتھ ٹو ڈفرینٹ، دو مختلف نیشنز، اقوام ہیں، اینڈ کو ناٹ لیو، نہیں رہ سکتے پیسفلی، پرامن طریقے سے ان ون کنٹری، ایک ملک میں۔ وہ پختہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں اور ایک ملک میں پرامن طور پر نہیں رہ سکتے۔ تھرو ہز ٹائرلیس، آپ کی انتک اسٹرگل، جدوجہد کی وجہ سے، اسٹرانگ، مضبوط لیڈرشپ، قیادت کی وجہ سے، اینڈ سنسیئر اور مخلصانہ ایفرٹس، کوششوں کی وجہ سے، پاکستان فائنلی آخر کار کیم انٹو بینگ ان 1947، آخر کار پاکستان 1947 کو قائم ہو گیا۔ ان کی انتک جدوجہد، مضبوط قیادت اور مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں پاکستان 1947 میں قائم ہوا۔ قائد-اعظم یونائٹڈ، انہوں نے متحد کیا سیکٹر، بکھرے ہوئے اینڈ ہوپ لیس اور مایوس نیشن قوم کو، اینڈ گائیڈڈ، رہنمائی کی دیم، ان کی ٹورڈز فریڈم، آزادی کی جانب۔ قائد-اعظم نے ایک بکھری اور مایوس قوم کو متحد کیا اور انہیں آزادی کی طرف رہنمائی دی۔ بیکاز آف ہز ہسٹری، اپنی تاریخ، بیکاز کی وجہ سے، آف ہز آنیسٹی، بیکاز آف ہز آنیسٹی، اپنی ایمانداری کی وجہ سے، ٹروتھفلنیس، سچائی کی وجہ سے، اینڈ لو، اور محبت کی وجہ سے، فار ہز پیپل، اپنے لوگوں کی، ہی بیکیم، وہ بن گئے دا گریٹسٹ لیڈر، ایک عظیم رہنما ان مسلم ہسٹری، مسلمان تاریخ میں۔ اپنی دیانت، سچائی اور عوام سے محبت کی وجہ سے وہ مسلم تاریخ کے عظیم ترین رہنما بن گئے۔ ہز فیمس ورڈز، آپ کے مشہور الفاظ، دیر از نو پاور، کوئی طاقت نہیں، آن دی ارتھ، زمین پر، دیٹ، جو، کین انڈو پاکستان، جو پاکستان کو ختم کر سکے۔ ان کے مشہور الفاظ، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسٹل، یہاں تک کہ فل بھر دیا آسمیں، ود ہوپ، امید کے ساتھ، اینڈ کانفیڈنس، اور اعتماد کے ساتھ، آج بھی ہمیں امید اور اعتماد سے بھر دیتے ہیں۔ انڈیڈ، بے شک، قائد-اعظم ول آلویز، ہمیشہ، ریمین، رہیں گے، مائی فیوریٹ، میرے پسندیدہ پرسنالٹی، شخصیت کے طور پر، اینڈ آر ٹرو، ایک سچے ہیرو کے طور پر، فار دا نیشن، قوم کے۔ بے شک قائد-اعظم ہمیشہ میری پسندیدہ شخصیت اور قوم کے ہیرو رہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو دونوں ایسے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ نے ایگزام میں پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہوگا، ترجمہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا۔ اب یہ جو ایسے ہے، یہ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کم یعنی کہ ورڈز والا ایسے کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔